ایک طاقتور پیغام وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بدلتا ہے، چلیں آج اسی دلچسپ سفر کو دیکھتے ہیں۔ الہامی پکار سے لے کر ڈیجیٹل کمانڈ تک، یہ وہ کہانی ہے جہاں انسانی آواز کی گونج سے لے کر کوڈ کی خاموش ہدایات تک سب کچھ بدل گیا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ کیا خاص بات ہوتی ہے جو کسی پیغام کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد ہماری آج کی ساری بات گھومے گی۔ اچھا، تو صدیوں تک اس کا جواب بہت سیدھا سادہ تھا۔ وہ تھی انسانی آواز کی طاقت۔ صرف ایک آواز، ایک منظم پکار جو پوری کی پوری کمیونٹی کو ایک جگہ جمع کر سکتی تھی۔ اور آج وہی طاقت کوڈ کی ایک لائن میں آ گئی ہے، ایک ایسا حکم جو تخیل سے ایک پوری دنیا بنا سکتا ہے۔ انسانی آواز سے لے کر کوڈ تک کا یہ سفر، یہی تو وہ ارتقاء ہے جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں ماضی سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسی مقدس پکار سے جو صرف ایک آواز نہیں تھی بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل، ایک بہترین کمیونیکیشن سسٹم تھی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک مکمل پروٹوکول۔ اور یہ پکار ہے اذان، نماز کے لیے اسلامی دعوت۔ یہ مؤذن کی وہ آواز ہے جو دن میں 5 بار ایک پوری کمیونٹی کو عبادت کے لیے اکٹھا کرتی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک دعوت نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اور منظم روحانی نظام ہے، اور اس نظام کے بالکل مرکز میں مؤذن کا کردار ہے۔ سوچئے، ایک ایسی شخصیت جسے اس کی صاف، بلند اور پر اثر آواز کی وجہ سے چنا جاتا ہے۔ پوری کمیونٹی ایک آواز پر بھروسہ کرتی ہے، اور اس مقدس ذمہ داری کی سب سے بڑی مثال اسلام کے پہلے مؤذن بلال ابن رباح ہیں۔ ذرا اس پکار کی ساخت پر غور کریں۔ ہر جملہ اسے کتنی بار دہرانا ہے، اور اس کا مطلب سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ ایک ایسا مقدس پروٹوکول ہے جو صدیوں سے لاکھوں لوگوں تک ایک ہی واضح اور یکساں پیغام پہنچا رہا ہے۔ اب اسی منظم پیغام والے آئیڈیا کو لے کر ہم آج کے دور میں آتے ہیں۔ ہمارا آج کا عوامی چوک یعنی پبلک سکوائر ڈیجیٹل ہے، لیکن یہاں بھی ایک بامقصد پیغام پہنچانے کی خواہش بالکل زندہ ہے، بس اس کی شکل نہیں ہے۔ تو اس ڈیجیٹل چوک میں لوگ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ جامع جنبی کی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً 78% طلبہ روزانہ 3 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب انہی اسٹوڈنٹ سے ان کے آن لائن رویے کے بارے میں پوچھا گیا تو تقریباً 94% نے کہا کہ مذہبی اقدار ان کے لیے اہم یا بہت اہم ہے۔ اب یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ ایک طرف تو دن کا اتنا بڑا حصہ ڈیجیٹل دنیا میں، اور دوسری طرف اپنی اقدار پر قائم رہنے کی اتنی شدید خواہش، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلتی ہیں؟ اسی کشمکش سے ڈیجیٹل تقویٰ کا ایک نیا تصور سامنے آتا ہے۔ مطلب سیدھا سا ہے، ٹیکنالوجی کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ ہماری مذہبی اور اخلاقی اقدار سے ٹکرائے نہیں، بلکہ انہی کی عکاسی کرے۔ یہ اپنی آن لائن اور آف لائن شخصیت کو ایک جیسا رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 80% سے زیادہ طلباء آن لائن کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے اپنی اقدار کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یعنی یہ جو ڈیجیٹل تقویٰ ہے، یہ صرف ایک آئیڈیا نہیں رہا، بلکہ ایک عملی رویہ بنتا جا رہا ہے۔ دراصل ایک بامقصد زندگی گزارنے کی خواہش کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کی جڑیں تو بہت گہری مذہبی تعلیمات میں ہیں، جیسا کہ قرآن کی یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے۔ اور اب ہم اس ارتقاء کے اگلے اور سب سے جدید مرحلے میں قدم رکھتے ہیں، ایک ایسا میدان جہاں پیغام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ مشینوں کے لیے ہے، جہاں ایک بالکل نئی تخلیقی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ یہاں چیلنج کسی انسان سے بات کرنا نہیں، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI سے بات کرنے کا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ اسے اتنا واضح اور تفصیلی حکم دیا جائے کہ جو تصویر ہمارے ذہن میں ہے وہ اسے اسکرین پر زندہ کر دے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ ایک سادہ سا پرومپٹ جیسے ایک عورت باغ میں چل رہی ہے ایک عام سی تصویر بنا دے گا، لیکن دوسری طرف ایک تفصیلی سینیمیٹک پرومپٹ ہے جو شاٹ، روشنی، کیمرے کی حرکت، ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بتاتا ہے، اور نتیجہ ایک مکمل سین بن جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک پورا تخلیقی بلو پرنٹ ہے۔ تو اس نئی زبان میں مہارت کے لیے ایکسپرٹس ایک 6 لیئرز والا فریم ورک استعمال کرتے ہیں۔ موضوع سے لے کر شاٹ کی رفتار تک ہر تفصیل AI کو بالکل صاف ہدایات دیتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ بالکل اذان کی منظم ساخت جیسا نہیں ہے، یہ بھی تو ایک جدید دور کا تخلیقی پروٹوکول ہی ہے نا، بالکل واضح، منظم اور ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا۔
تو ہم نے 3 بالکل الگ الگ جہانوں کا سفر کیا: مقدس پکار، نیک پوسٹ اور پروگرام شدہ پرومپٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر ہمیں پیغام کے مستقبل کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے کا یہ ارتقاء ہمارے سامنے ہے۔ ماضی کا مؤذن جو ایک مقدس پروٹوکول کے ذریعے ایک کمیونٹی کو جوڑتا تھا، آج کا سوشل میڈیا صارف جو ڈیجیٹل دنیا میں اخلاقیات کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے، اور مستقبل کا AI پرومپٹ انجینئر جو ایک مشین کو ایک تخلیقی پروٹوکول کے ذریعے ہدایات دیتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم مشینوں کو حکم دینے کی زبان میں ماہر ہوتے جا رہے ہیں، ہم انسان ایک دوسرے سے بات کرنے کا کون سا ہنر گنوا رہے ہیں؟ جب ہم مشینوں کو بہترین ہدایات دینا سیکھ جائیں گے تو کیا ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے کہنے کو کچھ بامانی باقی بچے گا؟